افسانہ چڑی کی دکی، تحریر عصمت چغتائی۔ نام تو ان کا عبدالحی تھا، مگر دل والیاں انہیں پیار سے ہائے کہا کرتی تھیں۔ وہ تھے بھی سر سے پاؤں تک حسین اور دلچسپ ہائے، گنی سونے کی طرح دمکتا رنگ، سورج کی کرنوں کو شرما دینے والے خمدار بال، گہری سبز آنکھیں، ایسی کہ ایک بار اگر کوئی جی بھر کے ان میں جھانک لے تو جنم جنم گھنیرے جنگلوں میں بھٹکتا پھرے۔ میٹھی میٹھی مسکراہٹ ایک قہر کے شہید ہونے کو جی چاہے۔ انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا بڑی فرصت سے مزے لے لے کر انہیں گڑھا ہے۔ کم سنی ہی سے انہیں دل دکھانے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ گرد و نواح کی تقریباً سب لڑکیاں وقتاً فوقتاً دل ہار چکی تھیں۔ جس محفل میں چلے جاتے، دل والیوں کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ شوہر اپنی بیویاں سمیٹ کر چوکنے ہو جاتے۔ کنواریوں کی مائیں فوراً ان کی بہنوں اور ماں پر واری صدقے ہونے لگتیں۔ کالج میں ہی تھے، پیغام جھڑنے لگے، نوکر ہوئے ہی تو لوگوں نے یلغار بول دی۔ بہنوں کی سہیلیوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھی کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ دعوتوں پر دعوتیں ہونے لگیں۔ ایک سے ایک تیکھی سلونی حسینہ ماں گاڑیوں جہیز سے انہیں جیتنے پر تل پڑی۔ اگر بزاز 50-60 تان کھول کر سامنے پھیلا دے تو عقل اوندھ جاتی ہے، انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال بیچارے ہائے کا ہوا۔ کبھی ایک پسند آئی، کبھی دوسری، کبھی ایک ساتھ کئی کئی پسند آ جاتی، پھر سب جی سے اتر جاتی۔ کوئی ان کے مقابلے کی تھی بھی کہاں، وہ تھے بھی حکم کا اکا۔ ان کے سامنے کوئی پان کا اٹھا تھا، کوئی نہلا دہلا۔ ویسے دل والیاں تو چوہے پنجے سے زیادہ نہ تھیں۔ جانتی تھیں وہ ان کی دسترس سے باہر ہیں، مگر دل سے مجبور تھیں۔ انہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے اور آنسوؤں سے تکیے بھگونے سے انہیں کون روک سکتا تھا؟ اور بیچاری عالمہ نیری پان کی دکی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ اس کے سینے میں شاید دل نہیں تھا، کیونکہ اگر دل ہوتا تو وہ ضرور ہائے کے دودھ جیسے سفید پیروں تلے لوٹنا شروع ہو جاتا۔ بدصورت انسان انہیں چڑھتی، خاص طور پر عورت کو تو بدصورت ہونے کا حق ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے اگر عورت حسین نہیں تو ہے ہی کیوں؟ اس لیے عالمہ کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی بھر کے کالی، اوپر سے سوئی کے ناکے میں سے گھسیٹ لو۔ جسم معشوق کی کمر تھیں۔ لوگ ان کے والدین پر ترس کھایا کرتے تھے کہ نہ جانے کس جنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہاں اچھی بھلی حسین جہیز والیاں اٹھائے نہیں اٹھتی، یہ اللہ کی رحمت، اسے کون اللہ والا سمیٹے گا۔ سینگ سلائی دھری تھی، مگر صحت بنانے کا بڑا شوق تھا۔ روزانہ شام کو ریکٹ ہلاتی آ دھمکتی۔ برسوں سے بیڈمنٹن کھیلنے پر تلی تھی، مگر مجال ہے جو ایک ہاتھ بھی مار جائیں۔ سارے کورٹ پر مکوڑے کی طرح اول جلول پھدکا کرتی۔ اس اناڑی پن پر جل کر ہائے فوراً ریکٹ پھینک کر دھم سے سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ ارے عبدالحی صاحب اتنی جلدی تھک گئے؟ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ٹپ ٹپاتی، لفظ عبدل سے ہائی کو چڑھتی جیسے اوپر کے کام کا چھوکرا۔ ورزش کیجیے عبدالحی صاحب، ورنہ موٹے تھل تھل ہو جائیں گے۔ شکریہ آپ کی رائے کا عالمہ خاتون صاحبہ۔ پھر؟ ہاں پھر؟ کچھ نہیں، عالمہ ٹال گئی۔ نہیں صاحب تکلیف نہ کیجیے، کہیے نا، بیچاری دل والیوں کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ عالمہ بدصورت ہی نہیں بدذوق بھی تھیں۔ اس رات کسی کے حسین تصور میں غرق ہونے کی بجائے عبدالحی غصے سے پھنپھناتے رہے۔ کالی مائی نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، کم بخت مری ہوئی چھپکلی۔ خدا قسم ابکائی آتی ہے۔ جب عالمہ کو معلوم ہوا کہ ہائی اسے چڑی کی دکی کہتے ہیں تو وہ گلہری کی طرح مہین مہین آواز میں خوب ہنسنے لگی۔ چلو زندگی میں ایک بات تو عقل کی کہی۔ دل والیاں ہائے کے بارے میں ایسی گستاخی کی باتیں سن کر لرز اٹھتیں۔ تمہارے سینے میں دل نہیں، جوتے کا تلا ہے، وہ جل کر کہتی۔ تلا بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، پاؤں میں کنکر نہیں چبھتے۔ عالمہ فلسفہ جھاڑتی۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا عمر پر شادی نہیں کرو گی؟ کروں گی، کیوں نہیں۔ اور محبت؟ محبت بغیر شادی کب ہوتی ہے؟ وہ تو طلاق ہوتی ہے۔ کوئی بھلا آدمی ملا تو نہایت شاندار عشق کیا جائے گا، پھر ہائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذکر بھلے آدمی کا تھا تو وہ بھلے آدمی نہیں۔ توبہ کرو، بھلے آدمی تو کیا، ان کو تو آدمی کہنا ہی دغا بازی ہے۔ تمہارا مطلب ہے عبدالحی آدمی نہیں؟
معشوق ہیں؟ بھائی مجھ سے تو معشوق نہ جھیلے جائیں۔ ارے کہاں میں نخرے اٹھاتے پھروں گی؟ تو تم سمجھتی ہو کوئی تمہارے نخرے اٹھائے گا؟ ضرور اٹھائے گا۔ کون؟ جسے غرض ہوگی وہ نخرے اٹھائے گا ہی۔ کبھی آئینے میں منہ دیکھا ہے؟ روز دیکھتی ہوں اور آئینے سے پوچھتی ہوں، آئینے رے آئینے، ہے کوئی دنیا میں مجھ سے زیادہ حسین؟ آئینہ کہتا ہے، اجی توبہ کیجئے۔ عالمہ اپنی بدصورتی کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک نسخہ تھا، تیر بہدف 1000 بار کا آزمایا ہوا، جس کے استعمال سے عبدالحی ہمیشہ سرخ رو ہوئے تھے، اور وہ تھا عشق کے میدان میں دشمن کو للکارنا، اسے اپنے عشق میں گرفتار کر کے سسکا سسکا کر اس کا حلیہ بگاڑ دینا۔ سخت تگڑم بازی کی ضرورت ہوتی ہے اس فن میں۔ یوں دھڑے لڑکیاں پہل کر کے عاشق ہونے کی عادی نہیں، پہلے ان پر عاشق ہونے کا مکمل ناٹک کھیلنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کا کھیل ناٹک ہی بن گیا تھا۔ پہلی لڑکی سے انہیں خود بخود عشق ہو گیا تھا۔ 16 برس کے تھے، وہ بھی اتنی ہی ہوگی، مگر انہیں شادی کے بازار میں ابھی آنے میں دیر تھی۔ چنانچہ 2 سال بعد لڑکی کی شادی ہو گئی، اور جب یہ برسر روزگار ہوئے تو وہ 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس عرصے میں انہوں نے کئی عشق کیے۔ عشق کی مشق سے ان میں بڑی پختگی آئی۔ ایسے ایسے گر انہوں نے سیکھے کہ خود کورے نکل آئیں اور مقابل چت ہو جائے۔ ہاتھ اتنا صاف ہو گیا کہ پلک جھپکتے فتوحات حاصل ہونے لگی۔ نظر بھر کے دیکھا، 2 4 چٹکتے ہوئے جملے تلی ہوئی آواز میں سرکائے، گمبھیر ہری ہری آنکھوں سے پھندا پھینکا اور مال غنیمت سمیٹ کر چل نکلے۔ مگر بدصورت لڑکیوں سے اظہار عشق کوئی کیسے کرے؟ بدصورت لوگ اپنے گرد چٹانیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ تلا مضبوط ہو تو کانٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ کم سن بھولی بالی حسینہ کو بہلانا تو انہیں آتا تھا، اور کسے نہیں آتا؟ مگر عالمہ کی تو وہی مثل تھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ راہ بنانے کے لیے کوئی تو روزن چاہیے، کھڑنجے سے سر پھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہوگی؟ ایسی بے بسی ان پر کبھی نہ چھائی تھی۔ ساری دل والیاں بھی مل کر اس ایک زخم کا مرہم نہ بن سکیں جو عالمہ کی اس کلا بندی سے رسنے لگا تھا۔ انہوں نے بہت جال پھینکے، لیکن جلی کٹی بحثوں کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سوچا ظاہری حسن کے ذکر سے کترا کر کچھ روحانی حسن کا ذکر چھیڑا جائے، مگر عالمہ فزکس میں ریسرچ کر رہی تھی، بھوت پریت سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویسے وہ کچھ زیادہ باشعور اور خوش خوب بھی نہ تھی۔ نہایت کڑی کج بحث، آواز میٹھی تھی مگر باتیں کڑوی کسیلی۔ ہئی چڑ گئے، کھسیانی بلی بن گئے۔ اب وہ مذاق میں کہے لگا کر اپنی امی سے کہتے، بھائی اس حسینہ ماں جبینہ کو ہمارا پیغام بھیج دو کہ ہم اس پر ایک چھوڑ 1000 جان سے عاشق ہو چکے ہیں۔ اے پری روح رحم فرما۔ واللہ امی، لڑکی ذات یہ حرکتیں کرتی تو اماں کی ناک چوٹی کٹ جاتی، لیکن بیٹے کی ہر دل عزیزی پر وہ بھی پھولی نہ سماتی تھیں۔ جب کسی لڑکی سے پینگ بڑھاتے تو وہ بھی ہونے والی بہو پر عاشق ہو جاتی، اس کے وہ چاؤ چونچلے کرتی کہ توبہ۔ پھر جب بھائی اکتا جاتے اور ان کا رویہ بدل جاتا تو ماں کا عشق بھی یکلخت رفو چکر ہو جاتا، بہنیں بھی رکھائی برتنے لگتی۔ سچ ہے، وہی سہاگن ہے جس کو پیا چاہے۔ ایک دم اس کے خاندان سے کسی بات پر لڑ بیٹھتی اور بیٹے کو پچ رکھنے کا کہہ دیتی۔ اے بھائی اس لڑکی کے طور طریق ٹھیک نہیں، چڑھ چڑھ کے ناحق آتی ہے۔ اس کے بعد جھٹ اس لڑکی کی شادی ہو جاتی یا کہیں دل کی مرمت کرانے روانہ کر دی جاتی، اور نئی امیدوار کے سامنے ماں بہنیں مل کر خوب اس کا مذاق اڑاتی۔ اے ہائی ذرا سیدھے منہ بات کر لیتا تھا تو اتارو ہی ہو گئی، مجھے تو پھوٹی آنکھ نہیں باتی تھی۔ پھر سب مل کر کوئی نئی لڑکی پسند کرتی، ان کا آنا جانا بڑھاتی، پھر سہرے کے پھولوں اور چڑھاوے کے سہانے ذکر چھڑتے۔ مگر عالمہ کے لیے مذاق میں بھی پیغام بھیجنے کا ذکر سن کر چاہت کی ماری امی سہم گئیں۔ نہ بیٹا، یہ مذاق پرائی لڑکی کا اڑانا اچھا نہیں، جو اللہ نہ کرے ان کے باوا نے قبول کر لیا اور تو کیا ہوا، بس چاند سی بہو لائیے گا۔ مجھے ایسی باتیں ذرا نہیں بھاتیں، ان کے باوا ویسے ہی خر دماغ ہیں، تو کیا ہم ان کی صاحبزادی کو گالی دے رہے ہیں؟ پیغام ہی تو بھیج رہے ہیں۔ چل ہٹ دیوانے، وہ تو سر آنکھوں پر اٹھائیں گے پیغام۔ شرارت حد سے گزر جائے تو کمینہ پن بن جاتی ہے۔ یہ مذاق کچھ اتنا بڑا کہ بات عالمہ کے کانوں تک پہنچی۔ سب نے سوچا کہ سن کر رو ہی پڑے گی، مگر توبہ کیجیے جناب،
عالمہ نے سنا تو کان پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہ بابا، میں کہاں جلیبیوں کی تھال پر سے ساری عمر مکھیاں اڑاتی پھروں گی۔ عبدالعی صاحب ٹھہرے معشوق، ان میں کسی کا شوہر یا بچوں کا باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مجھ جیسی بدصورت عورت کی بھی یہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا چھبیلا دولہا مجھے کیسے ہضم ہوگا؟ انگور کھٹے والی بات ہے، ایسا حسین دلہا مل جائے تو۔ نہ بھائی، میں کیا کروں گی حسین دلہا کا؟ کوئی مجھے کرائے پر چلانا ہے؟ ہائی نے سنا تو انار کی طرح چھوٹ نکلے، بہت سور ہے کمبخت، صورت سے بڑھ کر دل کالا ہے۔ ادھر عالمہ اپنے تھیسس پر لگی ہوئی تھی، بیڈمنٹن کبھی کا ختم ہو گیا، اس کا ذکر بھی پھیکا پڑ چکا تھا، فضا کند تھی۔ ہائی نے بوکھلا کر دو تین اور ہاتھ مارے۔ ایک بت کافر پاکستان سے بھی آئی، مگر معلوم ہوا کہ مال ایکسپورٹ کے لیے نہیں، ہاں دولہا کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں امریکن فرم میں نوکری۔ عالمہ نے سنا تو بلک اٹھی، اے ہے انہیں پاسپورٹ کر کے چلغوزے منگوا لیے جائیں، اللہ کتنا فائدہ رہے گا، قوم کا بھی فائدہ، ملک بھی سرخرو۔ دل والیاں لڑ پڑی، مگر عالمہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ عبداللہ خان کا وجود قوم اور ملک کے لیے فخر کی بات نہیں، ویسے عورت ذات کے لیے تو وہ زہر ہیں، وہ دلوں سے کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہیں گے، بوڑھے کوسٹ ہو جائیں پر یوں ہی میدان مارتے رہیں گے، نہ جانے کتنے گھر بگاڑیں گے، کتنوں کی بیویاں بھگائیں گے اور کتنوں کا دل خاک میں ملائیں گے۔ ہائی نے سنا تو خوب ہنسے، دراصل عالمہ مجھ پر بری طرح عاشق ہے، اس لیے مجھے بدنام کر رہی ہے کہ سب مجھ سے خوف زدہ ہو جائیں تو۔ اماں بہنیں تو عالمہ کو کوسنے لگیں، جل ککڑی مردار اور نئی امیدوار کے خواب دیکھنے لگیں۔ لوگوں کو غضب ہے کہ نہیں، شہزادوں کو شرما دینے والی صورت شکل کماؤ پوت اور کنوارا بیٹھا ہے، کبھی دیکھا نہ سنا۔ عبید صاحب فزکس کے پروفیسر عالمہ کو تھیسس لکھنے میں مدد دیتے تھے، 40-45 برس کے ہوں گے، بیوی کچھ سال ہوئے، دو بچے چھوڑ کر مر چکی تھی۔ ان کی طرف سے عالمہ کے لیے پیغام آیا جو منظور کر لیا گیا، عالمہ کی بھی مرضی تھی۔ ہائی نے سنا تو کہوں سے گھر سر پر اٹھا لیا، رام ملائے جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی، چلو دو گھر نہیں بگڑے۔ جب شادی کی مبارکباد دینے گئے تو یوں ہی کہہ دیا، مگر آپ نے بھی کس بور سے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ خیر زیادہ بور تو نہیں، بہت زیادہ بور ہیں، دوسرے ان کی شکل نہایت خطرناک ہے، گنجے الگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خوفناک شکل ہے، قطعی ان کے سامنے تو آپ حسین ہیں۔ سچ؟ بس تو پھر اس سے بہتر جوڑ کہاں ملے گا؟ دلہن کو زیادہ حسین ہونا چاہیے، عالمہ چاہے کہ بڈھے الگ ہیں، دلہن کو دلہا سے کم سن ہونا چاہیے۔ آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ آپ تو جانتی ہیں محبت میری ہابی ہے، اس لیے۔ او تھیسس تیار کر رہے ہیں؟ عالمہ ہنس پڑی، ہو سکتا ہے میری تھیسس ٹائپ ہو کر آ جائے تب، فرصت سے عشق کا پروگرام بنے گا۔ ہائی نے لقمہ دیا، خیال برا نہیں، باقاعدہ پروگرام بنا کر ہائی بھننا اٹھے، معاف کیجیے گا، یہ نہایت چغت پن کی بات ہے، ایسے محبت کی جاتی ہے؟ گویا یہ بھی تھیسس ہو گئی؟ کیوں؟ وہ آپ ایکسپرٹ ہیں نا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو آپ کی قیمتی رائے سے اگر مستفید ہو سکوں تو۔ ویسے کچھ آپ سے سیکھا تو ہے، اندازاً کچھ مشکل کام نہیں، آپ تو مشاق ہیں، کھٹا کھٹ 5 منٹ میں میدان صاف۔ عالمہ نے چٹکی بجا کر کہا، آپ قطعی اناڑی ہیں۔ کوئی مذائقہ نہیں، عبید صاحب کچھ عشق وشق کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے، نہایت پریکٹیکل قسم کے آدمی ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش رہ سکیں گی؟ خوش رہنا اتنا مشکل کام نہیں، اپنا نجی فعل ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے، غریبی، بدصورتی، بری صحبت، کوئی بلا بھی مجھے آج تک پست نہ کر سکی، مجھے یقین ہے میں بہت خوش رہوں گی۔ یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عشق کی ہتک کر رہی ہیں، عالمہ اور عبید صاحب کی شادی نہیں ہو سکی۔ ہئی نے عبید صاحب سے جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ عالمہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ عبید صاحب بھونچ کے رہ گئے، کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ ہیں؟ کس سے؟ مجھ سے۔ ہئی نے مسکین صورت بنا کر آنکھیں جھکا لیں، مگر مگر آپ؟ جی، ہئی نے گردن جھکا لی۔ ہئی کے جانے کے بعد عبید صاحب کو یقین آ گیا کہ عشق واقعی اندھا ہوتا ہے۔ گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس غریب کی زندگی برباد کر کے تجھے کیا ملا؟ اماں نے آنسو بھر کر کہا، اس بدنامی کے بعد ان نگوڑی کو کون قبولے گا؟ میں ہی بھگتوں گا کم بخت کو۔
ہائی نے منہ لٹکا لیا۔ عالمہ نے طوفان سر پر اٹھا لیا۔ قیامت ہو جائے میں اس پگلے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ سب عورتیں اس پر رحم کھا کر مہربانیاں کرتی رہیں۔ پگلا کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا۔ تمہیں پسند کرتا ہے اس لیے؟ ہاں اس لیے۔ مجھ سے ایسی کون سی بات ہے جو کوئی باہوش و حواس انسان پسند کرے گا؟ کیا کیا ہنگامے ہوئے، خودکشیوں کی دھمکیاں چلیں۔ ہائے تجھے تو چڑی کی دکی سے گھن آتی تھی اماں بل کی، وہ تو آتی ہے اور آتی رہے گی۔ پھر تجھے کیا ہو گیا میرے لال؟ کیوں اپنی زندگی مٹی میں ملا رہا ہے؟ کالی مائی نے جادو کر دیا ہے، ہائی نے مسکین صورت بنا کر کہا، اور بڑی دھوم دھام سے اپنی زندگی مٹی میں ملا دی۔ دیکھ لینا، 4 دن میں طلاق دے کر میکے پھینکوا دے گا۔ سب نے پیشن گوئی کی۔ آج اس حادثے کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ اس بے ہنگم جوڑے کو دیکھ کر دل سے ایک لمبی چوڑی ہائے نکل جاتی ہے۔ سچ ہے، چڑی کی دکی اگر ترپ کی ہو تو حکم کا اکا کٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر کیجیے، اور ایسے ہی دلچسپ افسانے سننے کے لیے ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کیجیے۔